بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملک سبا کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو دنیا پر بہت سی بادشاہوں نے حکومت کی ہے، جن میں سے بعض کافر اور بعض مسلمان تھے۔ مسلمان بادشاہوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کچھ الگ ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہت سے انعامات کیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان بادشاہت کے ساتھ ساتھ ایک زبردست طاقت سے نوازا تھا، اور وہ یہ تھی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جن، پرند، حیوانات اور ہوائیں سب اس کے تابع فرمان تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا جو کسی انسان پر نہیں ہوا۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ اس وقت پرند بھی انسانی زبان بولتے تھے۔ یہ محض ان کی بے علمی ہے۔ اگر واقعی یہی بات ہوتی تو پھر اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت ہی کیا تھی، جسے آپ علیہ السلام بہت فخر سے بیان فرماتے تھے کہ ہمیں پرندوں کی زبان سکھا دی گئی ہے۔ پھر تو ہر شخص پرندوں کی بولی سمجھتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت جاتی۔ پرند اور حیوانات ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، اور ایک بادشاہت میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کو قدرت نے مہیا کیے تھے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر جمع کیا، جس میں انسان، جن، پرند سب موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کے سب سے قریب انسان تھے، پھر جن تھے، پرند آپ علیہ السلام کے لشکر کے اوپر رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ایک جنگل پر ہوا، جہاں چیونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکری سلیمانی کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکری سلیمانی چلتا ہوا تمہیں رونڈ ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنو شعبان قبیلے سے تھی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے اپنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو تو نے مجھ پر کیے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں واقعے کی طرف۔ سامعین کرام، ہدہد جو کہ ایک پرندہ ہے، فوجی سلیمانی میں مہندس کا کام کرتا تھا۔ وہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح نظر آتا تھا جسے زمین کے اوپر کی چیز لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل میں ہوتے، اس سے دریافت کرتے کہ پانی کہاں ہے۔ ہدہد بتاتا کہ فلاں جگہ ہے، اتنا نیچا، اتنا اونچا وغیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ہدہد کو پانی کی تلاش کا حکم دے، اتفاق سے وہ موجود نہ تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا پرندوں میں کہیں وہ چھپ گیا ہے جو مجھے نظر نہ آیا، یا واقعی وہ حاضر ہی نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ہدہد کا نام عنبر تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اس کے پر نچوا دوں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مقبول وجہ پیش کریں گے۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ جانوروں نے اسے خبر دی کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت عہد کر چکے ہیں کہ وہ تجھے مار ڈالیں گے۔ ہدہد نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ آپ علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے جب ہدہد کو سب بیان کیا تو وہ خوش ہو کر کہنے لگا، پھر تو میں بچ جاؤں گا۔ اب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، جس بات کی آپ کو خبر بھی نہیں، میں ایک نئی خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں سبا سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لایا ہوں۔ ایک عورت ان کی بادشاہت کر رہی ہے، اس کا نام بلقیس بنت شرجیل تھا۔ یہ سب کی ملکہ تھی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں جنیہ تھی۔ اس کے قدم کا پچھلا حصہ چوپائے کے کھر جیسا تھا۔ اس کے مشیر اور وزیر 300 شخص ہے، ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام مارب ہے، یہ صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس کا اکثر حصہ مملکت یمن میں ہے۔ واللہ اعلم۔ ہر قسم کا دنیاوی ضروری اسباب اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار تخت ہے، سونے سے منڈا ہوا، اور مروارید کی کاریگری اس پر ہوئی ہے۔ یہ تخت 80 ہاتھ اونچا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا۔ 600 عورتیں ہر وقت اس کی خدمت میں کمر بستہ رہتی تھے۔ اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت تھا بہت بڑا محل تھا۔
اس کے مشرقی حصے میں 300 طاق تھے اور اتنے ہی مغربی حصے میں۔ اس محل کو اس صنعت سے بنا دیا تھا کہ ہر دن سورج ایک طاق سے نکلتا اور اسی کے مقابل دوسرے طاق سے غروب ہوتا۔ میں نے اسے اور اس کے قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے اسے سیدھے راستے سے بھٹکایا تھا۔ وہ راہ راست پر نہیں آتے۔ راہ راست تو یہ ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کے بجائے صرف اللہ ہی کی ذات کو سجدے کا لائق مانا جائے۔ ہدہد کی خبر سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر تحقیق شروع کر دی کہ اگر یہ سچا ہے تو قابل معافی ہے اور اگر جھوٹا ہے تو قابل سزا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ میرا یہ خط بلقیس کو دے دو، پھر ان کے پاس سے ہٹ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد نے خط کو چونچ میں پکڑ کر بلقیس کے محل میں گیا۔ اس نے ایک طاق میں وہ خط اس کے سامنے رکھ دیا اور ادب سے ایک طرف ہو گیا۔ اسے حیرت ہوئی اور ساتھ ہی دہشت بھی ہوئی۔ خط کو اٹھا کر مہر توڑ کر کھول کر پڑھا، اس کے مضمون سے واقف ہو کر اپنے امراء اور سرداروں کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ ایک بوقار خط میرے سامنے ڈالا گیا ہے۔ پھر اس خط کا مضمون سب کو پڑھ کر سنایا کہ یہ خط سلیمان کا ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، ساتھ ہی مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت ہے۔ اب سب نے پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا دعوت نامہ ہے اور ہم میں سے کسی میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں۔ یہ مختصر سی عبارت بہت سی باتوں کا مجموعہ ہے۔ ناظرین کرام، بلقیس نے آپ سب سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ تم جانتے ہو جب تک میں مشورہ نہ کر لوں تو میں کسی کام کا فیصلہ تنہا نہیں کرتی۔ بتاؤ کیا رائے ہے؟ سب نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ہماری جنگی طاقت بہت کچھ ہے، آگے جو آپ کا حکم ہو۔ سب نے لڑائی کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن بلقیس چونکہ سمجھدار عورت تھی اور ہدہد کے ہاتھوں خط ملنے کا ایک کھلا معجزہ دیکھ چکی تھی اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے طاقت کے مقابلے میں میرا لشکر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر لڑائی کی نوبت آئی تو ملک کی بربادی کے ساتھ ساتھ میں بھی سلامت نہ رہ سکوں گی۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اس نے جو ترکیب سوچی تھی کہ ایک چال چلے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے صلح کر لے، اور کہا کہ میں اسے گرا بہا تحفے بھیج دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس کے بعد وہ میرے قاصدوں سے کیا فرماتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اسے قبول فرما لے اور ہم لوگ آئندہ بھی انہیں یہ رقم بطور جزیہ کے بھیجتے رہیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ پیسہ روپیہ وہ چیز ہے کہ فولاد کو بھی نرم کر دیتا ہے، نیز اسے یہ بھی آزمانا تھا کہ وہ ہمارے اس مال کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ وہ ایک بادشاہ ہے، پھر ان سے مقابلہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر واپس کر دیا تو ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں، پھر مقابلہ کرنا بے سود ہے۔ بلقیس نے بہت ہی گرا بہا تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سونا، موتی، جواہر، سونے کی کثیر مقدار میں اینٹیں، سونے کے برتن وغیرہ۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے رشوت دے کر شرک پر باقی رہنا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش رہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قاصد کے پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا اور انہوں نے سونا چاندی کے 1000 محل تیار کر دیے۔ جس وقت قاصد پائے تخت میں پہنچے، ان محلات کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے اور کہنے لگے، یہ بادشاہ تو ہمارے اس تحفے کو اپنی حقارت سمجھے گا، یہاں تو سونا مٹی کے برابر بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا، جاؤ ان کی طرف واپس اور ان سے کہو ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور انہیں ہم ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ جب قاصد اس تحفے کو لے کر واپس گئے اور شاہی پیغام سنا دیا تو بلقیس کو آپ علیہ السلام کی نبوت کا یقین ہو گیا۔ اسی وقت دوبارہ اپنا قاصد بھیجا کہ میں اپنے قوم کے سرداروں کے ساتھ حاضر خدمت ہوتی ہوں تاکہ خود آپ سے مل کر دینی معلومات حاصل کر سکوں اور آپ سے اپنی تشفی کر لوں۔ یہ کہلوا کر یہاں اپنا نائب بنایا، سلطنت اس کے سپرد کیا اور اپنا قیمتی تخت 7 محلوں میں مقفل کیا، اور اپنے نائب کو اس کی حفاظت کی خاص تاکید کی، اور 12 سرداران جن میں سے ہر ایک کے تحت ہزاروں آدمی تھے اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان کی طرف چلنے لگے۔ جنات قدم قدم کی خبریں آپ علیہ السلام کو پہنچاتے رہتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں، جس میں جن و
इन सब मौजूद थे। फरमाया कि कोई है जो उसके तख्त को उसके पहुंचने से पहले यहाँ पहुंचा दे, क्योंकि जब वो यहाँ आ जाएगी और इस्लाम में दाखिल हो जाएगी फिर उसका माल हम पर हराम हो जाएगा। ये सुनकर एक ताकतवर सरकश जिसका नाम कूजन था और जो मिसल एक पहाड़ के था, उसने बोला कि अगर आप मुझे हुक्म दे तो आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं वो तख्त ला दूंगा, और कहा कि मैं उस तख्त के उठाने की ताकत रखता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि इससे भी पहले वो मेरे पास पहुँच जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस जल्दी के तकाजे को सुनकर जिसके पास किताबी इल्म था, वो बोला कि मैं उसे आपके पलक झपकने से पहले ला दूंगा। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब यमन की तरफ नज़र की, उसी वक्त तख्त बिल्किस सामने आ गया। इतनी सी देर में यमन से बैतुल मुक़द्दस में वो तख्त पहुंच गया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सामने तख्त देख लिया तो फरमाया, ये सिर्फ मेरे रब का फजल है। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इसमें तब्दीली कर डालो। बस कुछ हेरे जवाहिर बदल दिए गए, रंग व रुगन में भी तब्दीली कर दी गई, कुछ कमी ज़्यादती भी कर दी गई ताकि बिल्किस की आजमाइश करे कि वो अपने तख्त को पहचान लेती है या नहीं। जब बिल्किस पहुंची तो उससे कहा गया कि ये तेरा तख्त है। उसने जवाब दिया कि हू बहू उसी जैसा है। इस जवाब से अक्लमंदी ज़ाहिर है। देखा कि तख्त बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है, मगर बज़ाहिर उसका यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। तो उसने बीच की बात कही। पहले बिल्किस काफिरों में से थी और महल में दाखिल होने के बाद उसने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के हाथों एक महल बनवाया था जो सिर्फ शीशे और कांच का था, और उससे नीचे पानी से भरा हाउस था। शीशा बहुत ही साफ शफाफ था। आने वाले शीशे का इम्तियाज नहीं कर सकता था, बल्कि उसे यही मालूम होता था कि पानी ही पानी है, हालांकि उसके ऊपर शीशे का फर्श था। बाज़ लोगों का बयान है कि उस सनद से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गरज ये थी कि आप अलैहिस्सलाम उससे निकाह करना चाहते थे, लेकिन ये सुना था कि उसकी पंडलियाँ बहुत ख़राब है और उसके टखने चौपाइयों के खुरू जैसे है। उसकी तहक़ीक़ के लिए आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। जब बिल्किस यहाँ आने लगी तो पानी के हौज़ को देखकर अपने पांचे उठाए। आप अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि जो बात मुझे पहुंचाई गई है गलत है। उसकी पंडलियाँ और पैर इंसानों जैसे ही है, कोई नई बात या बदसूरत ही नहीं। महल में बुलाने की वजह ये थी कि उससे तकब्बुर ख़त्म हो जाए। पांचे उठाने के बाद उसे कहा गया कि आप गलत समझी, ये तो शीशा है, आप इसी के ऊपर से बगैर कदम तर किए आ सकती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सदाई तौहीद डाली और सूरज परस्ती की मजम्मत की। जब उसे तौहीद की दावत दी गई तो वो भी बेदीनों की तरह उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, और उसी वक्त रब की तरफ झुक गई और कहने लगी कि ए अल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आई हूँ और सच्ची दिल से मुसलमान हो गई। सामीन किराम, ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलके सबा का वाक़या। इसी तरह इस्लामी वाक़यात देखने के लिए देखते रहिए मिड पॉइंट इस्लामिक स्टोरीज़। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।